أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ منتهى القائلون ولا يحصي نواه العاقل ولا يؤدي حقه المتقون الذي أما بعد فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق وما محمد إلا رسول صلوات محمد عزیزو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج کی جو تاریخ بہت ہی قیامت کی تاریخ ہے، 28 صفر کی تاریخ، جس میں نبی اکرم اور مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی تاریخ و شہادت تھی، کیونکہ اس بیان میں صرف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل و مسائل ہی بیان کروں گا، انشاءاللہ دوسرے بیان میں مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل و صلوات پڑھوں عزیز جو قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ آخری نبی کی عظمت بیان کر رہا ہے، اور اللہ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے نبی کی پوری زندگی کی ایک اہمیت بیان کر دی کہ وما محمد الا رسول، محمد صرف اور صرف اللہ کے رسول۔ عزیزوں، جو دنیا کا دستور ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہت اونچے عہدے پر اگر پہنچ گیا ہے تو اس کی وہاں کی زندگی الگ ہوتی ہے، گھر کی زندگی الگ ہوتی ہے۔ باہر کام الگ ہوتا ہے، گھر میں کام الگ ہوتا ہے۔ تو ابھی تو اس زمانے کے مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ جیسے بادشاہوں کی زندگیاں ہوتی ہیں، عوام میں گئے تو الگ زندگی ہے، الگ بیان ہے، الگ خطبہ ہے، الگ تقریر ہے، گھر میں آئے تو الگ ماحول ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں بتا دیا کہ پیغمبر کی پوری زندگی عام زندگی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی رسول ہے، چاہے گھر میں ہو تب بھی اللہ کے رسول، مسجد میں آئے تب بھی اللہ کے رسول، میدان جنگ میں ہو تب بھی اللہ کے رسول، حسنین علیہ السلام کو اگر اپنے کاندھے پر بیٹھائیں تب بھی اللہ کے رسول۔ ہر موقع پر پیغمبر جو بھی کلام کریں، جو بھی بات کریں، عام آدمی نہیں ہے، اللہ کے رسول۔ عزیزو، لفظ محمد یہ وہ مقدس لفظ ہے، پاک و پاکیزہ لفظ ہے کہ انسان جتنے بھی نیک کام کر لے ایک طرف، اور اگر وہ کلمہ نہ پڑھے
اور کلمے میں لفظ محمد استعمال نہ کرے وہ نجات نہیں پا سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں بن سکتا، پاک نہیں ہو سکتا۔ بھائی دوسرے مذہب کا جو بھی ہو، پبلک کی بہت خدمت کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، اگر اسے مسلمان ہونا ہے، جنت میں جانا ہے، نجات پانا ہے، تو محمد رسول اللہ ضرور کہنا ہوگا۔ محمد کے علاوہ اگر احمد کہیں گے تو بھی نہیں چلے گا، لفظ محمد استعمال کرنا پڑے۔ یہ نام میں وہ اثر ہے عزیزو کہ انسان اگر پہلے نجس تھا، اس نام کو زبان پہ استعمال کر لیا، پاک ہو گیا۔ پہلے گمراہ تھا، اس نام کو زبان پہ استعمال کیا، نجات یافتہ ہو گیا۔ عزیزو دنیا کے دستور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑا ادھیکاری، مثلا کوئی راشٹرپتی اگر کسی بھی جگہ جاتا ہے تو جہاں ان کو پہنچنا ہوتا ہے وہاں الگ انتظام ہوتے ہیں۔ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، چیک کرتے ہیں، ماحول دیکھتے ہیں، وہاں پر کنڈیشن کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے آخر میں وہ آتے ہیں۔ عزیزو اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، ہر نبی آئے اور بتائے یہی کہو اللہ ایک ہے۔ یہ سب آخری نبی کا انتظام ہو رہا ہے کہ لاسٹ میں آخر میں وہ نبی آئے گا جو نبیوں میں سب سے افضل ہے، وہ رسول آئے گا جو رسولوں میں سب سے افضل ہے۔ اب عزیزو جتنے نبی آئے انہوں نے تبلیغ کی، چلے گئے اللہ کے ہاں۔ اب آخری نبی جو آئے ہیں تو وہ سمجھیے وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا کہ جہاں خانے کعبہ اللہ کے گھر میں ہر طرف بت ہی بت رکھے ہوئے تھے۔ فلاں قبیلے کا ایک بت ہے، فلاں قبیلے کا ایک خدا ہے، فلاں قبیلے کا ایک خدا ہے۔ پورا خانے کعبہ اللہ کے گھر میں لوگ بنائے ہوئے خدا کو رکھ دیا۔ ہر طرف ہر قبیلے کا ایک خدا ہے۔ عزیزو ماحول اتنا خراب تھا اس زمانے کا کہ لوگ خانے کعبہ میں طواف کرتے تھے ننگے ہو کر، برہنہ ہو کر، انڈر ویئر بھی نہیں، بالکل ننگے ہو کر خانے کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ تو کتنا جاہل ماحول رہا ہوگا، اور اس پر فخر کرتے تھے، طواف کرتے اللہ کے گھر کو، لیکن یہ حالت تھی۔ اللہ حالت اتنی خراب تھی اس زمانے کی کہ حالت اکر، غرور، گھمنڈ کہ اگر کوئی بھی قبیلے کا کوئی بچہ یا کوئی بھی جانور قبیلے کا دوسرے قبیلے نے اگر اسے نقصان پہنچا دیا، اب جنگیں شروع ہو گئی تھا۔ 40 سال تک جنگیں ہوتی تھیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے اسی سے متعلق، ایک قبیلے کا ایک آدمی اونٹ لے کر دوسرے قبیلے کے راستے سے گزر رہا تھا۔ اس راستے میں اس قبیلے کے کسی کے گھر کی مرغی نے انڈا دیا تھا۔ اس اونٹ کے پاؤں سے وہ انڈا
نقصان ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اب اس پر جنگیں شروع ہو گئی کہ تمہارے قبیلے کے اونٹ کی ہمت کیسے ہوئی، یہ سمجھ لیجیے آپ کہ ہمارے قبیلے کے مرغے کے انڈے کو نقصان پہنچا دے۔ ایسے جاہل اور بے شمار خون بہاؤ لوگ مارے گئے۔ آپ سنیے، ایسے ماحول میں نبی کا آنا اور تبلیغ کرنا، مسلمان بنا دینا کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ جہاں اتنے جاہل سب ہوں، اتنے بد دماغ لوگ ہوں۔ آپ سوچ رہے پیغمبر کردار کیا ہے، سمجھیے کہ نبی ان ماحول میں ہیں جہاں زنا کرنا عیب نہیں تھا، جہاں چوری کرنا عیب نہیں، جہاں سود جوا تمام برائیاں عیب نہیں۔ عرب والے فخر سے کہا کرتے تھے کہ میں نے یہ کیا۔ جہاں بیٹیوں کو زندہ گاڑ دینا عیب نہیں تھا۔ پیغمبر کی جو مکی کی زندگی عزیزوں، زندگی پیغمبر نے ان شیطانوں کے درمیان میں رہ کر اپنے کردار کا وہ کلمہ پڑھا دیا کہ وہ لوگ جو جھوٹ بولتے تھے وہ کہتے کہ اے محمد آپ سچے۔ آپ سوچیں اس ماحول میں نبی نے ان لوگوں سے کہلوا لیا کہ آپ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے عزیزو، اپنے قلعہ کلمہ پڑھوا لیا۔ یہ ہے پیغمبر کی زندگی۔ اب نبی مدینے آئے ہیں، 10 سال زندگی نبی کی مدینے کی ہے۔ یہ وہ بابرکت زندگی ہے پیغمبر کی 10 سال کی کہ جس میں پورا عرب مسلمان ہو گیا۔ آپ سوچئے نبی کا کمال کہ جہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، جہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، وہاں آخری وقت پیغمبر کا زمانہ آیا تو اس وقت تک عرب کے زیادہ تر شہر میں آذانیں ہوتی تھیں، نماز ادا کی جاتی تھی، یعنی اس قدر مسلمان ہو گئے تھے۔ اب خود آپ دیکھیں پیغمبر جب آخری حج تھا تو 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا۔ کیا ہو گیا؟ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع، یعنی اس وقت جو پیغمبر کے ساتھ تھے وہ 1.25 لاکھ حاجی تھے۔ عزیزو آپ دیکھیں کسی کے مذہب کو چھوڑوا دینا، اپنے مذہب میں داخل کر لینا، یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ آپ آسمان سے دیکھ لیجیے، تھوڑی سی طریقے کے ساتھ رہیں گے، آپ اس کو شیعہ نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ دیکھیں پیغمبر نے اپنی زندگی میں ایسے بے دینوں کو دیندار بنا دیا، ایسے جاہلوں کو سکھایا کہ کیسے بیٹھا جاتا ہے، کیسے اٹھا جاتا ہے، کیسے کھانا کھایا جاتا ہے، کیسے پانی پیا جاتا۔ دیکھیں عزیزو، ایک ہے صورت، ایک ہے سیرت۔ عام طور سے یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ مسلمانوں نے نبی کی جو سیرت ہے اس کو چھوڑ دیا، اور جو سنت ہے اسی کی تعریف ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، پیغمبر کی یہ زلفیں ہیں، پیغمبر کی یہ خوبصورتی ہے اور یہ ہے، لیکن بھلا دیا گیا جو ہے سنت رسول۔ جو سنت رسول ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔
اور نبی کی جو بھی سنت ہے سمجھیں، وہ نبی کی جو سنت ہے وہ ہمارے لیے ہے کہ ہم طریقے پر چلیں تو ثواب بھی ملے گا اور ہماری صحت بھی بنی رہے گی. صلوات پڑھتے ہیں. جو نبی کی سنت ہے، سنت رسول. بہت سے لوگ ہمارے جانتے ہیں کہ سنت کیا کیا چیزیں ہیں. پیغمبر نے کہیں پر چھوڑا ہی نہیں سنت. گھر میں تمہیں کیسے رہنا ہے، سنت رسول یہ ہے. باہر تمہیں کیسے رہنا ہے، سنت رسول یہ ہے. کیسے کھانا کھانا ہے، نبی کی سنت. کیسے پانی پینا ہے، نبی کی سنت. کیسے سڑک پہ چلنا ہے، نبی کی سنت. کیسا کپڑا پہننا ہے، نبی کی سنت. یہ سب سنت ہے جسے ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. سنت رسول یہ ہے. سنیے، سنت رسول ہے کہ جب پانی پیو تو پانی چوس کے پیو. پانی چوس کے پیو. اگر پانی پینا ہے تو جتنا پانی پینا ہے پانی کو 3 مرتبہ کر کے پیو. سنت رسول. تھوڑا پانی پی لیا، رک کے سانس لے لیا، پھر پانی پیا، رک کے سانس لے لیا. یعنی ایک ہی بڑا پانی نہیں پی جاؤ، سانس لے کر پانی پیو. سنت رسول. اب اندر ڈاکٹر کہتا ہے کہ جو انسان ایک ہی بڑا پانی پی لیتا ہے اس کا فوراً اثر اس کی کڈنی میں پڑتا ہے، کڈنی پر اثر پڑتا ہے. اگر پانی کو چوس کے پیے، ٹھہر کے پیے تو پانی اس میں کبھی نقصان نہیں کرتا. صلوات پڑھتے محمد. سنت رسول یہ ہے کہ رات میں پانی بیٹھ کے پیو. پانی بڑی تاکید ہے، رات میں پانی بیٹھ کے پیو. کھڑے ہو کر پانی نہیں پیو. مولوی فرماتے ہیں اگر تم کھڑے ہو کر پانی پیو گے تمہارے جسم میں ایسا درد شروع ہو جائے گا کہ حکیم بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا. یہ امام فرماتے ہیں کھڑے ہو کر اللہ پانی پیو گے ایسا جسم میں درد شروع ہو جائے گا، حکیم بھی اس کا علاج ڈھونڈ نہیں سکتا. جو سنت رسول ہے عزیز، اس پر اگر ہم عمل کریں تو وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے. نبی چاہتے ہیں کہ ہماری امت والے یا جو بھی لوگ مسلمان ہو غیر مسلم ہو اگر اس پر عمل کریں تو وہ صحت مند رہیں، بیماریوں سے بچے رہے. مگر کھانا کھانا یہ تاکید کے لیے، کھانا ٹھنڈا ہو تب کھاؤ. کھانا گرم کھانا نہ کھاؤ، کھانا ٹھنڈا کر کے کھاؤ. روایتوں میں ہے کھانا چبا کے کھاؤ. اطمینان سے کھانا کھاؤ، جلدی کھانا نہیں کھاؤ، اطمینان سے کھانا کھاؤ، چبا کے کھاؤ. سنت رسول ہے. ابھی تو ہزاروں سنتیں ہیں، ہر قدم قدم پر سنت. کپڑا کیسے پہننا ہے، کون سا پہننا ہے، سب سنت ہے. لیکن عزیزو یہ ہے ہماری بدقسمتی حقیقی معنوں میں کہ زیادہ تر مسلمان وہی کرتے ہیں جو ان کو سمجھ میں آتا. سنت رسول کیا ہے مطلب ہی نہیں. طرح کی بیماریاں آ گئی ہیں، انسان پریشان ہو گیا. نتیجہ وہی ہے کہ نبی کی سنت کو چھوڑ دیا. عزیز اور پیغمبر کی زندگی ہے، یہ زندگی سب کے لیے رحمت ہے. اور مرنے کے بعد بھی نبی کی قبر لوگوں کے لیے دعا کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے. عزیزو
جو پیغمبر کی زندگی ہے، نبی نے بہت مشقتیں برداشت کی، نبی نے بہت اذیتیں برداشت کی، لیکن کسی موقع پر نبی نے بددعا نہیں کیا کہیں بھی۔ عزیز جو کتابوں میں ملتا ہے کہ جب پیغمبر اکرم غدیر خون سے لوٹ کے آئے تھے، اس کے بعد نبی کو مدینے میں زہر دیا گیا کھانے، اور وہ زہر کا اثر تھا کہ نبی دنیا سے گزر گئے۔ جب پیغمبر کا آخری وقت تھا، نبی مسجد میں گئے اور کہا مسلمانوں، اب میں اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، اگر کسی کے ذمے کوئی قرض ہے تو بتائے گا کہ ہم اسے ادا کریں۔ مجمع ہے مسلمانوں کا، نبی کے صحابیوں کا۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ، آپ جنگ کو جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، آپ نے اپنے ناقے کو مارا تازیانہ، وہ تازیانہ ہمارے پشت پر لگ گیا تھا۔ پیغمبر نے کہا بلال ہمارے گھر جا کر گلے سے جگہ پہ جا کر تازیانہ نہیں کرو۔ جب بلال درسیدہ پہ آئے کا شہزادی 52 تازیانہ منگوایا، کہا بلال تازیانہ کیوں چاہیے میرے بابا کو؟ میرے بابا تو بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ شہزادی ایک شخص نے کہا ہے کہ آپ کے بابا نے ان کی پشت پر مارا تھا۔ فتویٰ شہزادی بے چین ہوئی، کہا بلال اس سے کہو جا کر کہ میرے بابا کمزور ہیں، میرے بابا کو تکلیف نہ دیں۔ جب بلال تازیانہ لے کے گئے، پیغمبر تازیانہ اس کے حوالے کیا۔ اس نے کہا یا نبی اللہ، جب آپ نے تازیانہ اپنے ناقے کو مارا تھا تو میں ننگے پشت تھا، تو پیغمبر نے کپڑا ہٹا دیا کہ اب تازیانہ مارو۔ اس نے جا کے پیغمبر کی پشت کو بوسا کہ کیا یا نبی اللہ، آپ نے خود تازیانہ نہیں مارا تھا ہمیں، میں تو اس سے بوسا لینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد عزادارو، یہ پیغمبر اکرم ہیں، جناب سیدہ کی زانوں پر پیغمبر کا سر ہے، نبی کا آخری وقت ہے کہ ڈک الباب ہوا۔ شہزادی نے کہا آنے والے واپس چلا جا، میرے بابا بھی بیمار ہیں، بعد میں مل لینا۔ لیکن عزاداروں، ڈک الباب ہوتا رہا، آنے والا چاہتا نہیں ہے، دروازے پر کھڑا ہے، بار بار کہہ رہا کہ غلط ہے کہ میں اندر آ جاؤں۔ بیوی ایک مرتبہ رونے لگی، فاطمہ، سیدہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، آنسو غصہ ہے پیغمبر پہ پہنچے۔ پیغمبر نے آنکھ کھولی، سیدہ فاطمہ، ابھی تمہارا بابا زندہ ہے۔ اے فاطمہ، ہماری زندگی میں رو کیوں رہی ہو؟ فاطمہ، تمہیں معلوم ہے نا کہ ہمارے بعد تمہارے دروازے پر آگ لگائی جائے گی۔ اے فاطمہ، تمہارا پیر شکستہ ہوگا۔ اے فاطمہ، محسن کی شاید ہوگی۔ اے فاطمہ، تم مسائل پڑھو گی۔ میری بیٹی، ابھی تمہارا بابا زندہ ہے نہ ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ نے وہ کہ کہا بابا، دروازے پر کوئی ہے، موجود ہے، میں کہہ رہی ہوں چل
ملی، ملک الموت پیغمبر کے پاس آئے گا، جانے پہ اللہ حکم ہے تاکہ میں آپ کے روح نکالوں گا، پیغمبر دنیا سے گزر گئے۔ حسن علیہ السلام مولا علی ہے، رونے کی آواز بلند ہوئی، بنی ہاشم کے خاص افراد نے مل کر پیغمبر کو غسل دیا، کفن پہنایا، قبر تیار ہوئی، نماز ادا کی گئی اور جہاں پیغمبر انتقال کے تھے نبی کو وہیں پر دفن کر دیا۔ اداکاروں، ہر مسلمان کے لیے، ہر شیعہ کے لیے، ہر چاہنے والے کے لیے بہت بڑا غم ہے۔ ہم سب فرصہ دینے کے لیے سیدہ کو جمع ہوئے ہیں۔ میں کہوں گا میری شہزادی ہے، سیدہ ہے فاطمہ، یقیناً آپ کے بابا کا دنیا سے گزر جانا بہت بڑا غم ہے شہزادی، لیکن آپ کو سکون تو رہا ہوگا کہ میرے بابا وقت آخر میرے پاس موجود تھے، ہم لوگوں نے نماز ادا کی، لیکن شہزادی ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، جناب سکینہ کے دل سے پوچھئے بابا شہید ہو چکے ہیں، سکینہ اگر رونا چاہتی ہے، شبر ملون تماچے مارتا ہے، اے سیدہ ذرا کربلا میں آنا چاہتے مانگ دل سے پوچھئے۔ جب امام نے اس قیامت کے منظر کو دیکھا، نوکے نیزہ پر بابا کا سر ہے، میرے بابا کی لاش اتھر کو پامال کیا جا رہا ہے۔ امام نے دیکھا ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں مولا حسین کا لاش اتھر پامال کیا۔ چوتھے دن قیامت کے منظر کو دیکھا، نوکے نیزہ پہ بابا کا سر ہے، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، ان للہ و انا الیہ۔ جب روتی تھی والی سکینہ، ارے بابا کو اپنے بلاتی، جب روتی تھی والی سکینہ، ارے بابا کو اپنے بلاتی، جب روتی تھی والی سکینہ، ارے بابا کو اپنے بلاتی، میں دیتی تھی اس کو تسلی اور سینے پہ اپنے سلاتی، روٹی زندہ میں معصوم بچی، روٹی زندہ میں معصوم بچہ، شام آئے شام، شام آئے شام، شام آئے شام، اے نانا میں کیسے سناؤں دربار شفیع کا وہ منظر، سیدی سیدی اے نانا میں کیسے سناؤں دربار شفیع کا وہ منظر، اے نانا میں کیسے سناؤں دربار شفیع کا وہ منظر، سب قاریوں حافظ میں بیٹھے اور سر پہ تھی میری نا چادر، اے نانا تیری بیٹیوں کو، اے نانا تیری بیٹیوں کو کیوں لائے ہیں سر ننگے شام آئے شام آئے شام، شام خود یہ قرآن بدل کر سنائے گا اور اسے قول مرسل آدم بلائے گا، خود یہ قرآن بدل کر سنائے گا اور اسے قول مرسل آدم بلائے گا،
और वाकया तो कर्बला का छुपाएगा और तेरे अहले बैत को भी घर बताएगा। वो दुश्मन रसूल को बख्शा न जाएगा, ये फैसला खुदा का है, बदलाना नहीं। वो जिसने सताया वो कौन था, किसी जान है नबी को बताया वो कौन था, हज़रत अली को जिसने सताया वो कौन था, जैसा भी जिसके हसन को तैर पिलाया वो कौन था। वो दुश्मन रसूल को बख्शा न जाएगा, ये फैसला खुदा का है, बदलाना जाएगा, ये फैसला खुदा का है, बदलाना जाएगा, ये फैसला खुदा का है, बदलाना जाएगा। कर्मों के जिसने साके जलाया लईन को, कंजर गले पे जिसने चलाया लईन को, कर्मों के जिसने साके जलाया लईन को, कंजर गले पे जिसने चलाया लईन को, बच्चों को जिसने साके सताया लईन को, बीमार करबला को रुलाया लईन को, वो दुश्मन रसूल को बख्शा न जाएगा, ये फैसला खुदा का है, बचाना जाएगा। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। है मदीने में सदा मारे गए नूरे नबी, है मदीने में सदा मारे गए नूरे नबी, छोड़ कर हम को गए प्यारे नबी नूरे नबी। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। है बुका ज़ेहरा के घर में रोते हैं शेरे खुदा, है सदा ज़ेहरा के घर में रोते हैं शेरे खुदा, ना संभलती है ये ज़ेहरा, कहती है बाबा मेरे। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये टीले के पीछे चले जाते हैं। काफी देर से देखिए आली यानी हुसैन वापस नहीं आए। ज़ैनब की आवाज आती है, अम्मा फिजा अब्बास को बुला। अब्बास आते, जी बीबी। अब्बास, मेरा हुसैन कहाँ है? शाहिद, टीले के पीछे जा रहे हो बीबी, जा पता कर मेरा हुसैन कहाँ है। इधर अब्बास ने हुसैन के घोड़ों के टापों से मिलाते हुए अपने घोड़ों के टापों चल पड़े। इधर हुसैन ने एक टीले के नीचे अपना अमामा उतार के जमीन पे बैठ के रोते रहे। यूं अब्बास का आते देखे हुसैन ने जल्द से अपने अमामा सर पे रखे, यूं उठने लगे। इधर अब्बास के दोनों हाथ हुसैन के पैरों में आ जाते हैं और रोके कहते हैं अब्बास ने, मौला हुसैन, तुम्हें तुम्हारी माँ का पहलू का वास्ता, तुम्हें इस सहरा में, इस रेगिस्तान में तुम्हें रुलवाया कौन है? अब्बास के पूछते हैं। हुसैन रो के कहते हैं, अब्बास, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं हूँ बाबे का सबर का वारिस, तू है बाबे का जलाल का वारिस। अब्बास, मैं सब्र कर लिया, क्या तुम्हें सब्र करेगा? नाम सब्र का लेना था। मेरा सही अब्बास ने रोके कहता है हुसैन से, कितने सब्र मैं करने हैं? तुम सैयदों ने कितने सब्र करवाने हैं मुझसे? जब 19 रमजान को मेरे बाबा के सर पे ज़रब लगा था, मैं मिन्नतें करके रो रो के कहता रहा, मुझे मेरी तलवार दे दे, कातिल अभी कूफे में है। तूने कहा अब्बास मैं गरीब हूँ, मैं चुप नहीं गया। जब 28 सफर को मेरे हसन के जनाजे पे बारिशों की तीनों की बारिश हुई, मुझे रो रो के कहता रहा, मुझे घर से मेरी तलवार दे दे। कौन हसन को खबरे नदी पर दफनाने नहीं होने देता? दोनों भाई बहन ने इकट्ठा होकर कहा, अब्बास हम गरीब है, मैं चुप नहीं गया। जब 19 रजब को उन दरवाजे पे आए,
मखमल से अकबर की बहन को उतारी, तूने चलते हुए मखमल से अकबर की बहन को उतारी। मैं लोगों के कहता रहा जहाँ सकीना जा रही है वहाँ झगड़ा को जाने दे। तूने कहा पास में गरीब हूँ, मैं चुप नहीं गया मौला, कितने सबर करवाने में मुझे। हुसैन की आवाज आती है, हौसला अब्बास हौसला, अभी तुम्हें बहुत सबर करने पड़ेंगे। मौला मौला हुसैन तुम क्यों रो हो बताओ, अब्बास इतना जिद क्यों कर रहे हो, बार बार क्यों पूछ रहे हो। अगर ये मेरी मजबूरी है, जब तुम्हें एक मरने में हाथ रखेंगे ज़ैनब के पास जाएगी, फिर वो मुझे बुला के पूछेगी अब्बास तू भी जिंदा रहा, हुसैन भी रोता रहा। अब्बास हिचकियां लेके रो रो के फिरते हुए, हुसैन तुमने कौन रुला है। अब्बास मैं बताता हूँ, अब्बास मैं बताता हूँ। अब्बास रास्ते के कई मंजिलों पे तीनों पे तुम्हें सकीना को पैदल चलाना सिखाना होगा, पैदल चलाना सिखाना होगा, सकीना को गिर के संभलना सिखाना होगा। अब्बास की आवाज आती है, जब मेरे होते पर सकीना पैदल गली से चलेगी। आका अब्बास तू तेरे जाने के बाद, मैं मेरे जाने के बाद सकीना को बहुत मुश्किल सुनना पड़ेगा। जब काबे से करबला से कूफा, कूफे से शाम तक बहुत मुश्किलें झेलना पड़ेगा। वो मेरे गाजी गैरत वाले, वो मेरे गाजी गैरत वाले, वो मेरे चांदे के रंग वाले, वो मुझे गिर के संभलना आ गया। मुझे पैदल चलना आ गया, मुझे पैदल चलना आ गया, मुझे पैदल चलना आ गया। मशकोरम वाले मेरे शाह वफा, आबाद दे उम्र बनी के लाडले, हर गम से गुजरना आ गया। मुझे पैदल चलना आ गया, मुझे पैदल चलना आ गया, मुझे पैदल चलना आ गया। मजबूरी को तेरी मेरिया नागर जी से तेरे बंदरिया जिद जालिम रसिया आ गया। मुझे पैदल चलना आ गया, मुझे पैदल चलना आ गया, मुझे पैदल चलना आ गया। ले शम से मैं आ गई गाजी में क्यों तुम ना रही है। इन्नल्लाह मा साबिरीन, 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 इन्नल्लाह मा साबिरीन। हाय खैरुन निसा की की कोटर धरा रही है, खैरुन्निसा की कोटर धरा रही है। उल्टा लहू भरा तो माही कला रही है, उल्टा लहू भरा तो माही कला रही है। इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन। जाते हैं अब तन को आले रसूल लुटे, जाते हैं अब तन को आले रसूल लुटे। उठो सकी
سکینہ بیوی زینب بلا رہی ہے اٹھو سکینہ بیوی زینب بلا رہی ہے ان اللہ مع صابرین ان اللہ مع صابرین شاباش سیدی شاباش سیدی شاباش سیدی شاباش سیدی اتنے ذرا حویلا اتنے ذرا حویلا اتنے ذرا حویلا اتنے ذرا حویلا حسین 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 لا يملك إلى الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه الدواء وذكره الشفاء تو ہی کبھی ٹھیک تو ہر ایک لمحہ ہے تیرے نام کی تاثیر ہر مرض کی دوا ہے تیرے ذکر میں پوشیدہ میرے حق میں شفا